نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا چھٹا رکوع ہے اور اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو متعدد مرتبہ مخاطب بنا کر اہم ترین احکامات انہیں ارشاد فرمائے۔ یہ 8واں حکم ہے جو مسلمان جماعت کو یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس حقیقت کو واضح کیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت کے لیے ایک راہبر و رہنما اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی ذات گرامی ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ آپ نے جب انسانیت کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تو سعید اور پاکیزہ روحوں نے اس پیغام کو قبول کیا۔ جن کے دلوں کے اندر زیغ اور کجی پیدا ہو چکی تھی اور ان کے دل اللہ کی اس مسلسل مخالفت اور نافرمانی کے نتیجے میں ان پر مہر جباریت ثبت ہو چکی تھی کہ ان کے اندر کوئی خیر اب آنے کی توقع نہیں تھی، مثل ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے۔ ایسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہر طرح کا لالچ بھی دیا اور ہر طرح سے بدنام کرنے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ پھر آپ کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا۔ ان سب باتوں میں وہ ناکام ہوئے، آخر وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوئے اور بدر کے معرکہ میں سب کے سب یہ سردار جو وڈیرے تھے 70 کے قریب مارے گئے۔ لیکن اب جو باقی رہ گئے تھے یہ نہیں کہ انہوں نے اس دشمنی اور عداوت کو ترک کر دیا، بلکہ ابھی بھی اسی طرح کی دشمنی موجود ہے، یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ منورہ پر متعدد بار حملہ کیا۔ غزوہ احزاب جس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پورے عرب کی فوج اکٹھی کر کے مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر بھی اسی طرح ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ متعدد بار حملہ آور ہو رہے ہیں لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی جماعت ان پر بھاری پڑ رہی ہے۔ ان کی حکمت عملی، ان کی استقامت، ان کی اعلیٰ بصیرت اور شعور دشمن کو ذلیل و ناکام کیے دے رہا ہے۔ اب جب ان تمام ہتھ کنڈوں سے بات نہیں بن پائی تو جو ان کے ایسے وفادار یا ان کے حلیف اور ان کے ساتھ معاہد تھے منافق قسم کے لوگ یا یہودی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ جو حضور کی بدنامی کا، حضور کو تکلیف پہنچانے کا ان کو ملے
اور یہ خاموش بیٹھے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے احکامات واضح کر رہا ہے۔ انہی میں سے ایک حکم متبنہ کا ہے کہ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ اس حکم اور قانون کو نہ صرف حضور کی زبان سے واضح کروایا بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی تا قیامت اس طرح کے رسم بد کا خاتمہ کر دیا۔ اب منافقین کو موقع ملا حضور پر طعن و تشنیع کرنے کا کہ جی لو، ایک طرف تو اپنے بیٹی کی بیوی کو یہ بہو کہتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور دوسری طرف خود ہی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس طرح کے لچر اعتراضات کا اس سورہ مبارکہ میں جواب دیا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جب انہیں موقع ملتا ہے تو اپنی زبان طعن و تشنیع کی دراز کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کا ہی ایک واقعہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کا بھی ہے، جس کی تفصیلی گفتگو پہلے سورہ نور میں گزر چکی ہے کہ ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا اعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی بات گزشتہ درس میں بیان فرمائی کہ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم ازواج مطہرات سے متعلق اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خباثت چھپائے ہوئے ہو یا اس کا زبان سے اظہار کرتے ہو، انہیں تکلیف دینے کے لیے کوئی زبان سے بات کہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ اس کو خوب جان رہا ہے اور اس کی تمہیں سخت ترین سزا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی کی برائی کرنے سے حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ آئے دن حضور کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضور کی عظمت، حضور کا لایا ہوا وہ دین دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مل لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دنیا میں اور آخرت میں جو آپ کے لیے بلند ترین مقام محمود متعین فرمایا ہے اس پر اللہ اپنے نبی کو پہنچا کر رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ 1500 سال حضور کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے گئے۔ یہ اس دفعہ حضور کی ولادت با سعادت کا 1500 سالہ گویا کہ یہ تقریب تھی جو حضور کی ولادت کو گزر گئے، اور اس کے 1500 سال اگر حضور کی ولادت ہوئے تو 63 سال بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی دنیا میں کوئی ایسا خطہ، کونا، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عظمت، حضور کی شان بلند نہ کی جاتی ہے۔ جہاں کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، حضور کی عظمت کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، وہاں لازمی طور پر محمد الرسول اللہ، حضور کی رسالت و عظمت و منقبت کا اعلان ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہزاروں روحوں کا سکون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اتنا بلند ترین اللہ نے مقام دیا ہو کہ زبانیں ان کی تعریف میں تھکتی نہ ہو، ان پر درود پڑھنے میں اپنی راحت اور سکون محسوس کرتی ہیں؟ یہ صرف دنیا ہی میں نہیں، دنیا سے گزر کر آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جائے گا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، کہ اس پر جب آپ فائز ہوں گے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی تعریف نہیں کرے گا،
کیونکہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ ہر ایک انسان کے کام آئیں گے، خاص طور پر حساب و کتاب کا سلسلہ جب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور انسانیت انتہائی تکلیف میں ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا اور ان کو اپنے مقام اور منزل میں پہنچنا نصیب ہوگا، تو سب حضور کی تعریف کریں گے۔ دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس روز اللہ کی ہیبت و جلال کو دیکھ کر معذرت کریں گے، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی انسانیت کے لیے سفارش کر کے ان کے حساب و کتاب میں تخفیف اور شروع کرنے کا عمل وہ جاری ہوگا حضور کی سفارش سے۔ اس لیے مسلمان جماعت کو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں شان اور منقبت بلند کی ہے۔ فرشتے بھی ہر لمحہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی درجات کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم کیوں باز رہو؟ تم پر بھی لازم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو، تم پر لازم ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو خوب، وسلموا تسلیما، خوب سلام بھی بھیجو۔ صلاۃ ایک ایسا لفظ ہے، اس کا یہاں 3 فاعل ذکر کیے گئے۔ ایک اس کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے ملائکہ اور فرشتے ہیں، اور تیسرے خود مسلمان ہیں، ایمان والے۔ اور اس کی ہر نسبت سے اس کے معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ صلاۃ ایسا لفظ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی اور ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی اور ہے، اور مومنین کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی اور ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت دنیا میں بلند کر دی ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین اور احکامات اس کو دنیا پر غالب کر دیے، پھیلا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت فرشتوں کے جمع غفیر کے سامنے اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے حضور کا تذکرہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جد و جہد کو جو آپ نے کی، آج تک دنیا میں وہ دین کے غلبے کی جد و جہد جاری ہے۔ آج بھی دنیا میں حضور کے لائے ہوئے اس دین اور شریعت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا ثواب حضور کو ہی پہنچ رہا ہے، کیونکہ سارے کا سلسلہ شروع کس نے کیا؟ حضور نے کیا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلو اجرها واجر من عمل بها، کہ جو بھی اچھا کام، اچھا طریقہ کوئی دنیا میں قائم کرتا ہے تو اس پر جس قدر بھی چلنے والے ہوں گے ان سب کا اجر ان کو تو ملے گا ہی، اس سنت کو، اس اچھے طریقے کو ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی منقبت، عظمت اللہ فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے پیغمبر کے شروع کیے ہوئے طریقوں پر آج بھی انسانیت چل کر کامیابی حاصل کر رہی ہے، اپنے رب کو پہچان رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہی ہے۔ اور فرشتے جب دیکھتے ہیں اللہ کی اس ستائش کو، اللہ کی اس سراہنے کو، تو مزید وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مزید پھیلے، مزید دنیا میں غالب آئے، انسانیت اس سے مزید سیراب ہو، ہدایت ملے، رہنمائی ملے۔ تو فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے مزید پھیلانے، غالب آنے اور حضور کے مشن کے کامیاب ہونے کی۔ اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم بھی کیا کرو؟ صلاۃ بھیجو، یعنی تم اس مشن میں حضور کے کیا بن جاؤ۔ سب سے پہلا مفہوم اور معنی تو یہ ہے کہ حضور کے اس مشن اور کام میں حضور کے کیا بن جاؤ؟ آلہ جاریہ بن جاؤ، حضور کے ساتھی بن جاؤ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر
موجود صحابہ کو فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو تم میں سے موجود ہیں تم پر لازم ہے کہ میرے اس دین کو دنیا میں پھیلاؤ۔ آپ پر صلاۃ و سلام کا سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ حضور کے اس لائے ہوئے دین کو دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک پہنچایا جائے، اور اس کو اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی ذوات پر اس کو غالب کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا مصداق ہے صلاۃ و سلام۔ اور جب ظاہر ہے یہ طریقہ غالب ہوگا، نماز ہم پڑھیں گے اس کے کہ ایک اللہ کا حکم نماز بھی ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے بھی صلاۃ و سلام پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو مکمل نہیں کرتے جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، شروع میں تو صحابہ کرام التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے تھے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آیت مبارکہ میں اللہ نے صلاۃ کا حکم پہلے دیا ہے، صلو اور سلموا تسلیما بعد میں حکم آیا، سلام تو ہم بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کیا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں، اس کے الفاظ بھی ہمیں سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں صلاۃ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ صلی علی، صلاۃ بھیج، رحمت بھیج، برکت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ پر، آپ کی آل پر، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو نے صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ تو یہ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں تعلیم فرمایا، جو ہر نماز میں ایک مسلمان اس وقت اپنی نماز مکمل نہیں کرتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضرت طفیل اپنے والد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے 2/3 گزر گئے، آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اٹھو اور قیامت سے ڈرایا، اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت اور بندگی کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میرا ایک حصہ جو ہے، جو اوقات میرے ہیں ان اوقات میں سے ایک حصہ میں آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے اور زیادہ فائدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں پھر 2 حصے جو ہیں اس کے لیے وقف کر دیتا ہوں کہ میں آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھے تو اور تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے پھر 3 حصے کہے کہ میں آپ پر صلاۃ و سلام کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ پڑھے تو اور تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پھر تو میں اپنا سارا وقت جو بچے گا دیگر ضروری کاموں سے، نماز یا دیگر احکامات سے، ان کو پورا کرنے سے، وہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہی صرف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس وقت تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کو حل کر دے گا۔ دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کا علاج اور حل بھی درود شریف میں ہے، اور آخرت کی نجات بھی اسی کے نتیجے میں۔ اور اس پر مزید یہ کہ حضور نے فرمایا، متعدد احادیث ہیں کہ من صلی علیہ واحدۃ
کہ جو مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے تو صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 سلام صلاۃ اس پر نازل کرتا ہے۔ اس نے تو ایک مرتبہ حضور پر درود و سلام بھیجا، اللہ کو اتنا یہ عمل پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ 10 رحمتیں اس بندے پر نازل کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو اکثر علیہ صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بکثرت پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر درود شریف پڑھا، اور پھر انہوں نے اپنے لیے دعا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مانگو، جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ یعنی جس دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر صلاۃ و سلام ہو، پھر وہ مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک صاحب نے نماز کے بعد ڈائریکٹ کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرمانا۔ فرمایا جلدی نہ کرو، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ سے مانگو۔ یعنی انسان اگر کوئی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ تبھی اس کو ملے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام بھیجے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مسلمان جماعت کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اپنے نبی پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بکثرت پڑھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں عمل سے، کہ حضور کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، حضور جو فرماتے ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے، یا زبان سے حضور کو تکلیف دیتے ہیں یا حضور کے پیاروں کو تکلیف دیتے ہیں، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، وہ در حقیقت مجھ سے نفرت کرے گا۔ تو حضور کے پیاروں کو، اصحاب کو، حضور کے ازواج کو، حضور کے دیگر اہل خانہ اور اہل بیت کو کسی قسم کا برا بھلا کہنا، یہ در حقیقت حضور کو تکلیف دینا ہے جی، یا حضور کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، حضور کی شان میں گستاخی کرنا۔ فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت و پھٹکار نازل کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی سزا تیار کر رکھی ہے جو ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور کے ہر امتی، ہر اتباع کرنے والے، حضور سے نسبت رکھنے والے کو تکلیف دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے آگے لی آیت میں اس کا بھی تذکرہ کیا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو۔ ایسے ہی خواہ مخواہ مسلمانوں سے ایک آر ہوتی ہے، آج کل عجیب حال ہے، حسد، بغض، عداوت ایسی ہیں دل میں بھری ہوئی، اپنے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد موجود ہوتا ہے، کسی کی ترقی ایک نظر نہیں بھاتی، خواہ مخواہ کا بیر اور دشمنی جی، کوئی ایسی اس کی غلطی نہیں، جرم نہیں ہے، لیکن بس دشمنی بنا رکھی ہے، پال رکھی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو فرمایا جو ایمان والوں اور ایمان والیوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، انہوں نے جو کیا ہو، تو فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے
اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اپنے سر اٹھایا ہے اور اس کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور جو فرشتے اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا دین، آپ کے لائے ہوئے احکامات وہ پھیلیں، غالب ہوں، انسانیت ان پر عمل کرے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تیسری طرف مسلمان جماعت کو ہدایت کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مشن اور دین پر ہر وقت کاربند رہیں، خود بھی عمل کریں، انسانیت سے بھی عمل کروائیں، دنیا میں اس کو غالب کریں، اور زبان سے بھی حضور کی تعریف اور منقبت بیان کریں، حضور کے لیے صلاۃ و سلام کی دعا کرتے رہیں، اور کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ پہنچائیں۔ اور جس معاشرے میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہوں تو گویا وہ معاشرہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں غربت ہے، آج معاشرے میں بدحالی ہے، فرقہ واریت ہے، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے اور لڑائیاں ہیں۔ اللہ تو روک رہا ہے کہ ایسے کام کا ارتکاب نہ کرنا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، وگرنہ تم نے بہت بڑا جرم اپنے ذمہ لے لیا۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔